السلام علیکم دوستوں. آج سوشل میڈیا پہ اور نارمل میڈیا پہ ایک خبر بہت ہی گرم ہے اور کافی کچھ اس پہ کہا جا رہا ہے. جو کشمالہ طارق کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ بے شمار خبریں ہیں. کشمالہ طارق کچھ کہہ رہی ہے، اس کے گھر والے کچھ کہہ رہے ہیں، حکومت کچھ کہہ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے انتقام ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ڈرائیور نہیں چلا رہا تھا، اس کا بیٹا چلا رہا تھا، بعد میں پیش کیا، موقع سے بھاگے. مختلف قسم کے یعنی ہر بندہ اپنا جو ہے نا وہ تجزیہ کر رہا ہے. لیکن جو حقیقت ہے اس میں یہ ہے کہ 4 لوگ اس میں مر گئے. اس ایکسیڈنٹ میں 4 نوجوان جنہوں نے اپنا فیوچر شروع کرنا تھا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے. تو میں اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھوں گا. کیوں ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھوں گا؟ کیونکہ یہ ہے پادشاہ کی بادشاہ. تو پادشاہ کی بادشاہ تو پادشاہ کے طریقے سے دیکھی جائے گی. تو اب میرے خیال سے یہ جو ہے نا یہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے کہ گاڑی کون چلا رہا تھا، کیا اس کا آدمی وکاس خان چلا رہا تھا یا اذان بیٹا چلا رہا تھا یا ڈرائیور چلا رہا تھا، اور کیوں وہ لوگ مر گئے، کیا ہوا. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ان ریلیٹیو ہیں. اگر میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، اگر وہ وکاس خان جو ہے خود ڈرائیور کو یا اپنے بیٹے کو کہتا، وہ لڑکوں کو دیکھ کر 4 لڑکے، ایک اگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی گاڑی میں 5 غریب غربے مانسیرا سے آئے ہیں اسلام آباد میں نوکری کی تلاش میں یا انٹرویو کے لیے، مارو ان کو، اڑاؤ سالوں کو. تو وہ گاڑی سے اڑا دیتے، مار دیتے، تو کیا ہو جاتا؟ کچھ ڈفرینٹ ہو جاتا. 1-2 دن خبر بنتی، اس کے بعد پھر وہی. یہ کوئی پہلا واقعہ ہے ایسا؟ ابھی آپ بھولے نہیں ہوں گے، یہ بالکل کچھ ہفتے پہلے ہی جو بری کر دیا گیا ہے ایم این اے، کیا نام تھا اس کا، مجید، جس نے ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہوئے نشے میں سارجن کو اڑا دیا، اور نظر آ رہا ہے ویڈیو میں، اور نظر آ رہا ہے ڈرنک ہے. تو اس کو بھی بری کر دیا کیونکہ وہ انہوں نے کہا جی، عدالت نے کہا جی ثبوت ہی نہیں ہے، وہ تو ڈرائیور تھا. تو اس طرح کے واقعات تو شروع دن سے ہوتے آ رہے ہیں. طاقتوروں کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی کچھ نہیں. اسی حوالے سے دیکھ لیں کسی اور چوری، ڈاکہ، قتل آپ کو شروع ہو جائیں. جو شبنم تھی ہماری اداکار، اس کے ساتھ فروغ بندیال اور اس کے ساتھیوں نے ریپ کیا، ڈاکہ ڈالا، کیا ہوا؟ آج وہ پی ٹی آئی کے عمران خان کے خاص دوست ہے، سب کچھ نارمل ہے. یہ کل ابھی نیلو بیگم کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کو جب بلایا تھا نواب آف کالا باغ نے ناچ گانے کے لیے اور اس نے انکار کر دیا، تو اس کا جینا حرام کر دیا گیا تھا. اس نے خودکشی کی کوشش بھی کی بیچاری نے، لیکن بچ گئیں. ابھی کل ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ پاکستان میں تو یہ نارمل. یار پھر ٹریفک کے حوالے سے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کے مطابق، اس کے بقول اس کے پاکستان میں آلموسٹ 40,000 اموات پر سال ٹریفک حادثے میں ہوتی ہے. کتنی؟ 40,000. یہ 1 لاکھ پہ 17-18 بندے بنتے ہیں، اور پورے ٹوٹل مرنے والوں کا تقریباً 5% بنتا ہے پاکستان میں جو ٹریفک حادثے میں مرتے ہیں لوگ. اور یہ کیوں مرتے ہیں؟ کیونکہ کوئی قانون ہے ہی نہیں. بچوں سے لوگ گاڑیاں چلواتے ہیں، کسی نے کوئی گاڑی سیکھی نہیں ہے، لائسنس جو ہے وہ بن جاتے ہیں پیسے دے کر، اور بالکل ٹریفک قوانین کی کسی کو پاسداری نہیں ہے. وہ جو اگر کوئی پکڑا بھی جائے تو کچھ اس کا نہیں بگڑتا. بچوں کو، تمام لوگ جن کے پاس گاڑیاں ہیں یا موٹر سائیکل ہیں، وہ اپنے کم عمر بچوں کو فخر سے سکھاتے ہیں. اور بچہ جب گمو کے باپ کو دکھاتا ہے گاڑی پٹھی سیدھی چلا کے، موٹر سائیکل اٹھا کے، اور باپ فخر سے بتاتے ہیں اپنے دوستوں کو، دیکھو تیرے بھتیجے نے انج کرتا، تیرے بھتیجے نے. اور لعنت ہے تہاڈیاں شکلاں دے یہو جہے لوگاں دی جہے، کیونکہ جب آپ کو لائسنس کے لیے 18 سال کہا گیا ہے تو اس کا مطلب کوئی اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے، کوئی تھیوری ہے. کیونکہ بندہ جو ہے میچور نہیں ہوتا، اس کی قوت فیصلہ اتنی نہیں ہوتی 18 سال سے پہلے. تو وہ جو ایک دم سے سڈنلی فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتا. تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ کم از کم 18 سال عمر ہو لائسنس کی یا ڈرائیونگ. لیکن ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں، کوئی قانون نہیں ہے. اور پھر قانون ہے بھی تو صرف وہ چند وڈیروں کے لیے، چند بڑوں کے لیے، انہی کے لیے ہے. عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں،
وہ چاہے ٹریفک حادثے میں مرے یا ویسے پولیس کے ہاتھوں جیسے ساہیوال میں ہوا یا ماڈل ٹاؤن میں ہوا اس طرح مر جائیں، یا وہ کیا کہتے ہیں کوئی خاندانی دشمنی کے بھینٹ چڑھ جائیں، اکثر سنتے ہیں 5 بندے مر گئے، 4 مر گئے، 2 مر گئے، 3 مر گئے، یا پھر بارش آئی تو دیوار گر گئی، چھت گر گئی، اس طرح مر جائیں، آگ لگ گئی، فیملی پوری مر گئی، گھر میں ہیٹر تھا، پوری میاں بیوی بچوں سمیت مر گئے کیونکہ گیس بند ہو گئی اور پھر گیس آن ہو گئی۔ تو یہ سارا پاکستان میں ہی کیوں ہے؟ ہمارے ہاں یہاں یورپ میں تو کبھی ایسی خبریں نہیں سنی، کیونکہ کوئی سسٹم ہے۔ ہم لوگ دنیا کی مہذب ترین قوم بنتے ہیں، ہمارا پوچھنا جی ہم سے مہذب کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ یورپ والوں کو ہم نے سکھایا ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں جی انہوں نے نہانا دھونا ہم سے سیکھا ہے، انہوں نے جو مسلمانی کے تمام جو ہمارے اصول ہیں انہوں نے اپنا لیے ہیں، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ یار خدا دا خوف کھاؤ، کچھ کرو، اپنے آپ سدیاں کرو۔ تو یہی میں نے آج کی ویڈیو میں میسیج دینا تھا کہ یہ جو حادثے وغیرہ ہیں یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک ہم سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے۔ تو اس کے آج کے حوالے سے آج یہاں کیونکہ میں اس وقت لندن میں ہوں تو لندن کے حوالے سے ایک اچھی خبر نہیں آئی۔ آج کرونا سے یہاں کرنل ٹام مور کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جو 100 سال سے اوپر تھے۔ ابھی لاسٹ تھوڑا دیر پہلے انہوں نے اپنی 100 برتھ ڈے سیلیبریٹ کیے تھی، وہ ان کے لیے ورلڈ وار 2 کے ہیرو تھے باقاعدہ۔ اور کرونا میں انہوں نے اپنی سالگرہ کا تحفہ کیا دیا تھا، سینچری کا 100 سال کی سالگرہ کا، اپنے گارڈن میں انہوں نے گھر کے گارڈن میں واک کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا میں 100 سال کی یہ جو واک کروں گا اور جتنی دیر واک کرتا رہوں گا لوگ ڈونیشن دیں جو کہ این ایچ ایس کو کرونا کی فائٹ اگینسٹ کرونا فائٹ کے لیے پیسے یوز ہوں گے۔ اور اس واک میں ہر قدم پہ لوگوں نے دل کھول کے ڈونیٹ کیا، آن لائن سارا سسٹم چل رہا تھا، اور 33 ملین پاؤنڈ، کتنے 33 ملین پاؤنڈ اکٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک کرنل کا کردار، ایک کرنل جنرل ہمارے ہاں بھی ہیں، بریگیڈیئر صاحب، کرنل جنرل، جن کی زندگی ہی ہو رہا ہے۔ اور آج کل تو پھر سوشل میڈیا پہ کافی آ رہا ہے، بلکہ ابھی پتہ چلا کہ قمر باجوہ صاحب کا بڑا بھائی جو ہے وہ لندن میں ہے، ایک بھائی جو ہے وہ ان کا بڑا یا چھوٹا ہے، ایک لندن میں نیشنل ہے لندن کا، ایک امریکہ میں نیشنل ہے، یعنی اوتھ لیے ہوئے انہوں نے، بچے بھی ان کے ہیں، اور ان کی بہن غالباً دبئی میں ہے، اور جب کہ وہ پاکستان کے سپہ سالار ہیں۔ اور اسی طرح ان سے دوسرے کرنل جو دوسرے باجوہ صاحب ہیں پیزے والے، ان کا بھی سارا خاندان باہر ہے، باقی بھی بے شمار کتنے جنرلوں کو آپ جانتے ہیں جو پاکستان میں جن کی اولاد وغیرہ یا خود پاکستان میں ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں تو اس قسم کا سسٹم ہے، تو ایسے ہی چلے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔